نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما. اللهم فقهنا في الدين، اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا واسعا وعملا متقبلا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا ويقينا صادقا وتوبة قبل الموت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظیم سلطانک. اچھا جی، پچھلی کلاس ہماری تھی بیعت کی شرعی حیثیت. آگے چلتے ہیں، اگلا موضوع شروع کرتے ہیں. اچھا جی، پیچھے ہم نے بیعت کی شرعی حیثیت کو پڑھا، امیر کی اطاعت کے متعلق پڑھا. ایک باب ہم نے پڑھا تھا کہ بعض اوقات ایسی چیزیں پیش آئیں گی میرے بعد جو تمہیں ناگوار گزریں گی، اس پر صبر سے کام لینا، حق تلفی ہو جائے. اور اس کا ازالہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہنا حکمرانوں کے حق میں. بیعت کن کن کی جائز ہے اور کن کی نہیں، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا. آج ایک نیا باب شروع ہو رہا ہے، چلتے ہیں اس کی طرف. باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاک امتی علی یدی اغیلمۃ سفہاء. باب ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان کے حوالے سے کہ میری امت کی تباہی چند بے وقوف لڑکوں کی حکومت سے ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاکت امتی علی ایدی غلمۃ من قریش. میری امت کی تباہی قریش کے چند نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں سے ہوگی. یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، سمعت الصادق المصدوق. میں نے صادق اور مصدوق سے سنا ہے. کون مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میری امت کی تباہی قریش کے چند لڑکے ہوں گے، ان کے ہاتھوں سے ہوگی. مروان نے اس پر کہا کہ ان پر اللہ کی لعنت ہو. حضرت ابو ہریرہ نے کہا، اگر میں ان کے خاندان کا نام لے کر بتلانا چاہوں تو بتلا سکتا ہوں. پھر جب بنی مروان شام کی حکومت پر قابض ہو گئے تو میں اپنے دادا کے ساتھ ان کی طرف جاتا تھا. جب وہاں انہوں نے نوجوان لڑکوں کو دیکھا تو کہا شاید یہ انہی میں سے ہیں. اچھا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ آج کل کے نوجوان مراد ہے، نہیں، یہ ایک خاص کانٹیکس میں ہے کہ قریش میں چند ایسے لڑکے ہوں گے جو ناسمجھ ہوں گے اور ان کے پاس حکومت آ جائے گی اور وہ ظلم ڈھائیں گے. اس کی وجہ سے وہ نقصان کریں گے مسلمانوں کا. ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ یہ آج کے لوگ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غلمۃ من قریش، قریش کے غلاموں میں سے کچھ لوگ ایسے ہوں گے.
غلام کہتے ہیں بڑے نوجوان لڑکے کو جس کی چڑھتی جوانی ہو، اور سفہاء کیوں کہا کہ وہ بیوقوف ہوں گے، کیونکہ تجربہ نہیں ہے، سمجھ نہیں ہے، تو نہ سمجھ ہوں گے، اچھے فیصلے نہیں کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو بعض نے اس سے مراد دور حکومت جو حضرت عثمان کا تھا اس میں باغی لوگوں کو لیا ہے، جنہوں نے بغاوت کر دی، کھڑے ہو گئے، کہا کہ ہم نے بغاوت کرنی ہے، ہم نے اپنی حکومت قائم کرنی ہے۔ تو صحابہ کرام کی زندگیوں میں ہم نے دیکھا خلفائے راشدین، ان کی خلافتوں میں جو فتنے اور فساد ہوئے یہ انہی کے اندر یہ لوگ تھے کہ درمیان میں سے اٹھے اور اعتراضات کیے اور پھر اپنی حکومتیں بنا لی، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں جو ہمارا آج کا لیسن ہے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم ویل للعرب من شر قد اقترب۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، آج اس پر ایک باب قائم کیا ہے امام بخاری نے۔ وہ فرمان کیا ہے؟ ایک بلا جو نزدیک آ گئی ہے اس سے عرب کی خرابی ہونے والی ہے۔ آج ہم نے یہ باب پڑھنا ہے۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے صحیح بخاری میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، تو ازواج مطہرات میں سے ایک زوجہ محترمہ بیان کرتی ہیں استيقظ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من النوم محمرا وجهه یقول، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے بیدار ہوئے تو آپ کا چہرہ مبارک سرخ تھا اور آپ فرما رہے تھے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، ویل للعرب من شر قد اقترب فتح اليوم من ردم یأجوج ومأجوج مثل هذه۔ کیا فرما رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، عربوں کی تباہی اس بلا سے ہوگی جو قریب آ لگی، اور آج یاجوج ماجوج کی دیوار میں سے اتنا سوراخ ہو گیا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا 90، ٹھیک ہے، جیسے وہ 90 کا عدد نہیں بناتے ایسے کر کے، کہا اتنا ہو گیا، ٹھیک ہے، یعنی اتنا سوراخ ہو گیا آج ان کی دیوار میں۔ آج ہم نے اس باب کو ڈسکس کرنا ہے۔ یہ 90 کا اشارہ یہ ہے کہ دائیں ہاتھ کے نا کلمے کی انگلی کی نوک اس کی جڑ پر جما لی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم وہ ایسے کر کے 5 کا بناتے ہیں یا 0 کا بناتے ہیں نا، تو مراد ہے کہ ابھی اتنا سا ان کا سوراخ ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک بلا ہے جو کہ قریب آ لگی ہے، اور اس کا نام کیا ہے؟ یاجوج ماجوج۔ کتاب الفتن پڑھ رہے ہیں، فتنوں کا باب پڑھ رہے ہیں، اور ہم اس میں جانیں گے کہ فتنے کون کون سے ہوتے ہیں۔ آغاز میں شروع ہوئے تھے، تو اب جب آگے چلیں گے تو پتہ چلے گا وہ چھوٹے تھے، یہ بڑے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب اس ایک فتنے کا نام ہے یاجوج ماجوج، یہ ایک قوم کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ابتدا میں یاجوج ماجوج اپنے علاقوں میں بہت زیادہ فساد برپا کرتے رہتے تھے جہاں وہ رہتے تھے، ٹھیک ہے۔ وہاں کے لوگوں نے اس خواہش کا اظہار کیا، کس سے؟ ذوالقرنین سے۔ یہ نبی نہیں تھے، ایک نیک صالح بندہ تھا اللہ کا، کہ آپ ایک بہت بڑا مضبوط بند تعمیر کر دیں کہ یاجوج اور ماجوج جو ہیں اس میں مقید ہو جائیں، قید ہو جائیں، باہر نہ آ سکیں۔ سورۃ الکہف میں آپ پڑھتے ہیں ثم اتبع سببا، کہ انہوں نے پھر اسباب کا استعمال کیا، حتی اذا بلغ بین السدین وجد من دونہما قوما لا یکادون یفقہون قولا، کہ ذوالقرنین ان کو سفر کا شوق تھا، ٹھیک ہے، کبھی ایک طرف نکل جاتے کبھی دوسری طرف، تو انہوں نے اپنا سامان سفر تیار کیا اور ایک طرف نکل گئے۔ جب 2 پہاڑوں کے درمیان پہنچے، وہاں ان کو ایک ایسی قوم ملی جو مشکل سے ہی کوئی بات سمجھتی تھی، ٹھیک ہے، یعنی لا یکادون یفقہون قولا، کہ قریب نہیں تھا کہ ان کو کوئی سمجھ آتی بات کی، ایک ایسی قوم ملی۔ اچھا، لوگوں نے ان سے کہا، کیا کہا؟ قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض، قرآن نے ان کا نام بتایا پھر، کہ وہاں کی آبادی کے لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین یہ یاجوج اور ماجوج ہے، کرتے کیا ہیں جی؟ مفسدون فی الارض، ان کا ایک ہی کام ہے زمین میں فساد برپا کرنا، لہٰذا آپ کسی طرح ہماری مدد کریں،
ان تجعل بیننا و بینہم سدا، ہمارے اور ان کے درمیان کوئی بند بنا دے کہ یہ ہماری آبادی میں آتے ہیں اور فساد مچاتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، تاکہ یہ ہمیں تنگ نہ کریں. ٹھیک ہے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے کوئی ٹیکس نہیں چاہیے، کوئی مال نہیں چاہیے، تم تھوڑی سی میری مدد کرو. آتونی زبر الحدید، لوہا لے کر آؤ، ہم اسے پگھلائیں گے، دہکائیں گے، سرخ ہو جائے گا تانبا، پھر ہم وہ دیواروں کے درمیان انڈیل دیں گے. یہ کس نے بتایا سارا واقعہ؟ قرآن نے بتایا ہمیں. ٹھیک ہے. قرآن میں ان کا نام آ گیا، اور احادیث نے پھر بتایا کہ یہ قرب قیامت کی علامات میں سے ایک بڑی علامت ہے. قیامت قائم ہونے سے پہلے یاجوج ماجوج کا زمین میں خروج ہوگا، یعنی باہر نکل آئیں گے وہ. اچھا، پگھلا ہوا تانبا انڈیلا اور بند بنا دیا، نقب لگا دیا. فَمَا اسْطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا. یاجوج ماجوج نہ تو چڑھ کر باہر آ سکتے ہیں، نہ نقب لگا سکتے ہیں. مشکل کام ہے. اتنا مضبوط ایک بند بنایا تو اللہ کے حکم سے تھا نا. قرآن نے ہمیں اتنا ہی واقعہ بتایا. اچھا، لیکن قیامت کے قریب یاجوج ماجوج باہر نکلیں گے، وہاں سے اس دیوار سے پار اس دنیا میں آ جائیں گے. ہے وہ اسی دنیا میں، ٹھیک ہے، لیکن مراد کیا ہے کہ اس دیوار کی آڑ سے وہ ادھر آ جائیں گے. جب وہ آئیں گے تو پوری دنیا پر حملہ کریں گے. اللہ اکبر. کیونکہ قرب قیامت کی جو بڑی بڑی علامات ہیں نا، اللہ تعالی ہمیں محفوظ فرمائے، وہ بہت بڑا فتنہ ہے. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ جب یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے، پھر وہ کیا کریں گے؟ وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ. وہ ایسے ہوں گے جیسے اوپر سے بندہ نیچے نہیں آ رہا ہوتا دوڑ کے، کتنا فاسٹ آتا ہے. کب وہ ایسے باہر نکلیں گے جان چھڑا کے کہ اب آزادی ہوگی. جیسے آپ کسی کو قید کر کے رکھے اور اونچی جگہ پر ہو. آپ نے بعض دفعہ کوئی ایسی جگہ دیکھی ہو سلائڈ ٹائپ ہو نا، اور آپ اوپر سے آ رہے ہو تو آپ کو زور نہیں لگانا پڑتا، آپ خود بخود آتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ اوپر سے تیزی سے نیچے اترے گے، یعنی اس طرح باہر نکلیں گے. یعنی وہ انتظار میں ہے کہ ہم نے باہر نکلنا کب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب وہ باہر نکل آئیں گے نا، وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ، اس دن اللہ کا وعدہ سچا ہو گیا. یعنی کہ یہ علامت بالکل قیامت کے قریب واقع ہونے والی ہے. یہ اللہ کا وعدہ سچا ہونا ہے. اور جب ایسا ہوگا فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ لوگ جو ساری زندگی مانتے نہیں تھے کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے، ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور وہ کہیں گے یا ویلنا قد کننا فی غفلۃ من ھذا، ہائے افسوس کہ ہم اس چیز کے بارے میں کس قدر غفلت میں پڑے رہے. ھذا بل کننا ظالمین، بلکہ ہم واقعی ظالم ہیں. اب یہ دو ایسے مقامات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کر دیا ہے کہ یاجوج ماجوج اپنی آبادی میں فساد مچاتے تھے، یعنی ان کی خصوصیات ہیں فساد کرنا. تو ان کو بند کیا گیا اللہ کے حکم سے. قیامت کے نزدیک ان کو کھولا جائے گا اللہ کے حکم سے اور وہ آ جائیں گے. اچھا، حدیث کیا بتاتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ یہ نہ سمجھیے کہ یاجوج ماجوج بس بیٹھے ہوئے ہیں، نہیں. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا یاجوج ماجوج ہر روز، ان یاجوج و ماجوج یحفرون کل یوم، ہر روز دیوار کھودتے ہیں. ہر روزانہ ان کا ایک ہی کام ہے کہ ہم اس دیوار کو کھود لیں، کم کر لیں اور لوگوں کی آبادی میں داخل ہو جائیں. حتیٰ اذا کادوا یرون شعاع الشمس، جب وہ سورج کی شعاع دیکھ لیتے ہیں، یعنی اتنی کھدائی کر لیتے ہیں، وہ نیچے کر لیتے ہیں، سورج نظر آ جاتا ہے تو ان کا بادشاہ کہتا ہے کہ آج ہم تھک گئے، واپس چلو، باقی کل آ کے کھود دیں گے. لہذا واپس چلے جاتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس دیوار کو دوبارہ اصلی حالت پر لوٹا دیتا ہے، اتنی بڑی کر دیتا ہے. جب دوسرے دن وہ واپس آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ دیوار مکمل ہے، پھر سے کھدائی شروع کر دیتے ہیں. اچھا، یہ ہمارا ایمان ہے کیونکہ احادیث ہمیں بتاتی ہیں کہ ایسا ہوگا، لہٰذا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض چیزیں غیب سے تعلق رکھتی ہیں نا، مستقبل کی بھی.
ان میں دجال، یاجوج ماجوج، دابۃ الارض، قیامت کے نزدیک جو زمین سے جانور نکلے گا، ٹھیک ہے، آگ نکلے گی، یہ سب غیب میں سے ہی ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دن ان کی قید کی مدت پوری ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ نے انہیں لوگوں پر ظاہر کرنا ہوگا، تو وہ دیوار کھودیں گے حتیٰ کہ ان کو سورج کی شعائیں نظر آنا شروع ہو جائیں گی، تو وہ کہیں گے، ان کا بادشاہ کہے گا چلو باقی انشاءاللہ کل کریں گے، باقی انشاءاللہ کل کریں گے۔ جب وہ کہیں گے نا انشاءاللہ، کل وہ واپس آئیں گے اور دیوار اتنی ہی ہوگی، اور وہ اس کی کھدائی کرنے کے بعد آبادی میں داخل ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ کی ایک طاقت بھی ہے کہ کوئی بھی کہے تو اللہ تعالیٰ اس کام کو پورا کر دیتے ہیں۔ اچھا، جب وہ باہر آ جائیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب وہ باہر نکلیں گے تو کیا کریں گے؟ فَيَنْشِفُونَ الْمَاءَ، زمین پر سے پانی ختم کر دیں گے، سارا پانی سمندروں میں سے پی جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ وَيَتَحَسَّنُ النَّاسُ مِنْهُمْ فِي حُصُونِهِمْ، لوگ خوف کھا کر اپنے قلعوں میں پناہ لے لیں گے۔ جو اپنے مکان سے، قلعے سے باہر ہوگا، ان میں سے کوئی بھی نہیں بچے گا، سب کو قتل کر دیں گے، یعنی زمین کے لوگوں کو وہ ختم کر دیں گے۔ فَيَرْمُونَ بِسِهَامِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ، پھر جب زمین کے لوگوں کو مار لیں گے نا، پانی بھی ختم ہو جائے گا، تو اپنے نیزے آسمان کی طرف پھینکیں گے، آسمان کی طرف پھینکیں گے، اور نیزے واپس آئیں گے خون سے بھرے ہوئے۔ یہ حدیث میں آتا ہے، خون سے بھرے ہوئے۔ تو وہ سمجھیں گے کہ ہم نے زمین کے لوگوں کو تو مارا ہی ہے، ہم نے آسمان میں بھی جو مخلوقات تھیں ان کو بھی مار لیا ہے، نیزوں پر خون لگا ہوا ہے۔ تو وہ کہیں گے ہم نے زمین کے لوگوں پر بھی غلبہ پا لیا ہے اور آسمان والوں پر بھی غلبہ پا لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں پھر کیڑے پیدا فرمائے گا، جس بیماری سے وہ سارے کے سارے مر جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والذی نفسی بیدہ ان دواب الارض لتسمن وتشکر شقرا من لحومہم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، زمین کے جانور اور مویشی ان کی لاشوں کا گوشت اور چربی کھا کھا کر خوب موٹے ہو جائیں گے، یعنی وہ اتنی کثیر تعداد میں ہوں گے۔ سمجھانا کیا مقصود ہے کہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہونی ہے، ہماری آبادی سے بہت زیادہ ہوں گے۔ آپ حساب لگائیے کہ یہ کیسے مناظر سامنے آ رہے ہیں۔ ایک تو یہ چیز سمجھ آئی کہ یہ ایک بڑی حیرت انگیز مخلوق ہے جس نے قیامت کے نزدیک آنا ہے، قرآن میں بھی اس کا ذکر ہے اور احادیث میں بھی۔ پھر یہ ہر وقت کھود رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں اور فساد کرنے والے ہیں۔ کیسی مخلوق ہے، آپ امیجن کیجئے کہ وہ سمندروں کا پانی پی جائیں گے سارا، تعداد بھی ان کی بہت زیادہ۔ زمین والے جتنے لوگ اپنے قلعوں سے باہر ہوں گے وہ ان کو قتل کر دیں گے۔ وہ ٹائم ایسا ہوگا کہ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے نزدیک بعض ایسے مواقع آئیں گے کہ بندہ اپنے گھر کے اندر ہی محفوظ ہے، ٹھیک ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا آج کل فتنوں کا دور ہے، بس گھر کے اندر رہنا چاہیے۔ آج کل وہ دور نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ وہ دور کب آئے گا؟ جب ایسے فتنے رونما ہوں گے، جو گھر کے اندر رہے گا وہ بچ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور پھر ان کی تعداد اس قدر زیادہ ہوگی، اور جب وہ سمجھیں گے نا کہ ہم نے آسمان پر بھی غلبہ پا لیا، اس تکبر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے ڈال دیں، ایسی بیماری سے وہ ہلاک ہوں گے، اور اس قدر زیادہ ہوں گے کہ جانور ان کا گوشت کھا کھا کے موٹے ہو جائیں گے۔ اچھا، پھر آگے چلتے ہیں۔ اب یہ کس ٹائم میں نکلیں گے؟ دجال کے قتل کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عہد خلافت میں ہی یاجوج ماجوج نکلیں گے۔ ان کا ایک ٹائم بھی ہے نا۔ آج کل کسی قوم کو دیکھ کے بندہ یہ نہیں کہہ سکتا یاجوج ماجوج ہے، بھائی دجال کے بعد آنا ہے انہوں نے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے دور خلافت میں آنا ہے۔ تعداد ان کی بہت زیادہ ہونی ہے، بلکہ حدیث میں آتا ہے بحیرہ تبریہ
ایک بہت بڑا سمندر ہے. یاجوج ماجوج کی صرف آدھی تعداد نا اس سارے بحیرہ کے پانی کو پی جائے گی، یعنی اتنی تعداد ہے ان کی، یعنی بہت بڑے بڑے سمندر بھی ختم ہو جائیں گے. اس وقت عیسیٰ علیہ السلام موجود ہوں گے جب یاجوج ماجوج نے آنا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم کے مطابق مسلمانوں کو اس وقت کوہ طور پر لے کر جائیں گے، اور جتنے مسلمان پیچھے رہ جائیں گے نا، پہلے میں نے بتایا کہ جو اپنے قلعوں کے اندر ہے وہ بچ جائیں گے، دوسرا جو کوہ طور پر عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے جائیں گے، باقی سارے کے سارے ان کو وہ قتل کر دیں گے. صحیح مسلم میں آتا ہے، حضرت نواس بن سمعان کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کو قتل کر لینے کے بعد اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر وحی بھیجے گا کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں. اچھا، یہ جو بندے ہیں یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ہوں گے انسانی مخلوق. بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں وہ کوئی اور مخلوق ہے. نہیں، آگے چل کے ہم حدیث میں پڑھیں گے کہ وہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں. جی ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام پر وحی کے ذریعے کہ میں نے اپنے ایسے بندے نکالے ہیں کہ ان سے لڑنے کی کسی میں طاقت نہیں، لہٰذا آپ ان سے لڑنے کی کوشش نہ کیجیے گا. اچھا، بعض دفعہ دیکھیے قتال فرض ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ نے حکم نازل کر دی بھی نہیں کرنا. آپ مسلمان بندوں کو لیجئے، کوہ طور پر لے جائیے اور ادھر پناہ لے لیجئے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یاجوج ماجوج کو نکالے گا اور وہ ہر اونچائی سے نکل بھاگیں گے. یعنی اونچی اونچی جگہ بھی ہے نا تو وہ چھلانگے لگا کے آ جائیں گے. اب وہ کیسے مناظر ہوں گے یہ بندہ امیجن بھی نہیں اس طرح کر سکتا. ان کا صرف پہلا حصہ بحیرہ تبریہ سے گزرے گا، گزرتے گزرتے سارا پانی پی جائے گا. اس کو کہتے ہیں فساد ہونا. جب ان کا آخری حصہ بحیرہ تبریہ پر پہنچے گا تو کہے گا کہ ادھر کوئی سمندر بھی آیا تھا کہ نہیں، یعنی پانی ہوگا ہی نہیں، خشک ہو چکا ہوگا، وہ پی گئے. جی یہ حدیث میں آتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. یہ قیامت سے پہلے کی علامات ہیں، پھر سوچئے قیامت کیا ہوگی. جی ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، قیامت کا زلزلہ بہت بڑی چیز ہے. پھر آگے چلیں گے یہاں تک کہ اس پہاڑ تک پہنچ جائیں گے جہاں درختوں کی کثرت ہے، یعنی بیت المقدس تک، اور کہیں گے ہم نے زمین والوں کو جو جو راستے میں دکھے گا نا اس کو وہ قتل کرتے جائیں گے. ایسے فسادی ہوں گے. کہیں گے ہم نے زمین والوں کو تو مار دی ہے، چلو اب آسمان والوں کو بھی قتل کر دیتے ہیں، لہٰذا اپنے تیروں کو آسمان کی طرف پھینکیں گے. اللہ تعالیٰ ان کے تیر خون آلود واپس پلٹائے گا. اب یہ آپ ذرا امیجن کیجئے گا، آپ کو ایسا لگے گا اللہ تعالیٰ سارا کچھ ان کو دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو سب کچھ دے رہا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہ ٹیسٹ رکھے ہوتے ہیں. جیسے دجال کو اتنی قوت وقتی طور پہ دی جائے گی کہ ایک بندہ مارنے کے بعد وہ زندہ کرے گا، اپنی جنت اور جہنم بنائے گا. یہ ہے ٹیسٹ. اس کو کہتے ہیں فتنہ. کتاب الفتن ہے نا یہ، ٹھیک. تو وہ اپنے تیر جب پھینکیں گے نا، اللہ تعالیٰ ان تیروں کو خون آلود کر کے واپس پھینکیں گے. تو وہ سمجھیں گے ہم نے آسمان والوں کو بھی مار دیا ہے. تو کہیں گے دیکھو ہم نے غلبہ پا لیا زمین والوں پر بھی اور آسمان والوں پر بھی. اس وقت اللہ تعالیٰ ان کی گردنوں میں کیڑے ڈال دے گا بیماری کے طور پر. اور یہ عذاب ہے. پہلے ایک کیڑا پیدا فرمائے گا اور وہ سارے کے سارے یکدم مرتے چلے جائیں گے. جیسے ایک آدمی مرتا ہے نا، وہ سارے کے سارے یعنی کہ ایک ہی وقت میں مرتے چلے جائیں گے. اب موت بھی ایسی دے گا اللہ تعالیٰ ان کو. پھر عیسیٰ علیہ السلام واپس آئیں گے مسلمانوں کے ساتھ، لیکن دیکھیں گے زمین، ساری زمین پر ایک بلشت جگہ، بلشت اس کو کہتے ہیں، ایک بلشت جگہ خالی نہیں ہوگی مگر ان کی لاشیں ہوں گی. یعنی وہ اتنی تعداد میں ہوں گے کہ مرنے کے بعد بھی زمین پر ان کی لاشیں ہی لاشیں ہیں جن سے بدبو اٹھ رہی ہوگی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھی فوراً اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ایسے پرندے بھیجے گا جن کی گردنیں بڑے اونٹوں کے برابر ہوں گی
وہ پرندے ان کی لاشوں کو اٹھا کر لے جائیں گے، یعنی زمین کو صاف کریں گے، اور جہاں اللہ کا حکم ہوگا ان کی لاشوں کو لے جا کر ادھر پھینکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ ایسی بارش برسائیں گے، وہ بارش ہر گھر، ہر خیمے تک جائے گی اور ساری کی ساری زمین کو دھو ڈالے گی۔ حدیث میں الفاظ آتے ہیں فَيَغْسِلُ الْأَرْضَ، ساری زمین صاف ہو جائے گی، یعنی دھو ڈالے گی وہ، جیسے کوئی باغ پاک اور صاف ہوتا ہے ویسے ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک بہت بڑی جھیل ہے، یہ جو تبریہ میں نے بتائی ہے، یہ شام کا سرحدی علاقہ اس طرف ہے، اور اسی سے دریائے اردن نکلتا ہے، یعنی اتنی بڑی یہ جھیل ہے کہ اس سے دریا نکلتا ہے۔ پھر اچھا، یہ ہم نے پڑھ لیا کہ وہ ایسے ایسے کریں گے۔ یہ بھی پتہ چلا کہ یاجوج ماجوج کا جو فتنہ ہے وہ بہت تباہ کن ہے، تباہ کرنے والا ہے۔ اسی لیے جو آج ہم نے حدیث پڑھی کہ حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں، استیقظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہوئے اور آپ علیہ السلام کا چہرہ مبارک سرخ ہو رہا تھا، وہو یقول، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا الہ الا اللہ، یعنی اتنی بڑی چیز دیکھنے کے بعد ذہن میں کیا آیا؟ فوراً اللہ کی وحدانیت، کہ اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، مالک نہیں، مختار نہیں۔ ویل للعرب، کہ ہلاکت ہے عرب کے لیے۔ اب یہ عرب کے لیے کیوں کہا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں تھے اس لیے، ویسے تو ساری دنیا میں یہ ہلاکت پھیلے گی، عربوں کے لیے ہلاکت ہے۔ کس چیز سے؟ من شرری، ایک فتنہ ایسا ہے، یعنی فتنے کو شر بھی کہتے ہیں، اور شر ایک فتنہ بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، جو قریب آ گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حساب لگائیے، قد اقترب، سمجھو اقترب کہتے ہیں قریب آ چکا ہے، بس ہمیں ایسا لگتا ہے کہ شاید پتہ نہیں کب ہوگا، اس سے پتہ چلتا ہے وقت بہت تیزی سے گزرے گا، اور گزر بھی رہا ہے، دن ہفتوں میں، ہفتے مہینوں میں، مہینے سال میں گزرتے جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ فتنے قریب آ گئے ہیں، یاجوج ماجوج کی دیوار میں اتنا سوراخ ہو گیا ہے، یہ ہے ہلاکت۔ پھر حضرت زینب نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا نیک لوگوں کی موجودگی میں ہم ہلاک ہو جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہلاکتیں اس وقت ہوں گی جب برائی عام ہو جائے گی، یعنی قیامت کے قریب گناہ بھی عام ہوں گے، عام گناہ بھی، اس سے مراد کیا ہے؟ بدکاری عام ہو جائے گی۔ اور دیکھیے زنا آنکھ کا، کان کا، بلکہ شرمگاہ جو اس کی تصدیق کرتی ہے، یہ سبھی عام ہے۔ اچھا، اب یہ سمجھ آ گئی یاجوج ماجوج کا فتنہ یہ ہوگا کہ وہ نکلتے ہی قتل و غارت کریں گے، خون ریزی شروع کر دیں گے، روئے زمین پر اپنے علاوہ کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر کوہ طور پر چلے جائیں گے، جا کے پناہ لے لیں گے، یعنی ان سے قتال نہیں کریں گے، جو ان سے لڑے گا وہ مارا جائے گا، وہ اس طرح کا فساد مچائیں گے، جو پناہ لے لے گا وہ بچ جائے گا، باقی سب ختم ہو جائیں گے۔ اب یاجوج ماجوج اولاد آدم میں سے ہیں، یہ بھی ہمیں حدیث بتاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یاجوج و ماجوج من ولد آدم، کہ بے شک یاجوج ماجوج آدم کی اولاد میں سے ہے۔ اور سن لو، وَلَوْ أُرْسِلُوا لَأَفْسَدُوا عَلَى النَّاسِ مَعَائِشَهُمْ، اگر وہ آبادیوں میں بھیج دیے جائیں یا بھیج دیے جاتے تو لوگوں کی معیشت، اسباب زندگی سب برباد کر دیں، یعنی کوئی چیز بھی وہ چھوڑیں گے نہیں۔ تو قرآن و حدیث کے مطابق یہ پتہ چلتا ہے کہ یاجوج ماجوج آج کسی جگہ قید ہیں،
اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں وہ ظاہر ہوں گے، اور جہاں جہاں جائیں گے نہ تو کوئی چیز چھوڑیں گے نہ انسانوں کو زندہ چھوڑیں گے۔ اچھا، دکھنے میں کیسے ہوں گے؟ یہ بھی حدیث ہمیں بتاتی ہے، مسند احمد کی روایت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ میں ارشاد فرمایا، تم لوگ کہہ رہے ہو کہ اب دشمن نہیں رہا، حالانکہ تم لوگ ہمیشہ اپنے دشمنوں سے جہاد کرتے رہو گے حتیٰ کہ یاجوج ماجوج نکل آئیں گے، اور وہ دکھنے میں کیسے ہوں گے؟ اراض الوجوہ، ان کے چہرے چوڑے ہوں گے، صغار العیون، آنکھیں ان کی چھوٹی چھوٹی ہوں گی، سرخی مائل سیاہ بالوں والے ہوں گے، وَمِن كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ، اور ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ اور ان کے چہرے ایسے ہوں گے جیسے چمڑا ہوتا ہے، چمڑا ہوتا ہے نا جس کو بعد میں لیدر بھی لوگ کہتے ہیں، یعنی اس قدر جلد سخت ہوگی، چہرے چوڑے ہیں، آنکھیں چھوٹی ہیں، سرخی مائل سیاہ بال ہیں، ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے آئیں گے، اور چہرہ ایسے ہے جیسے کوئی چمڑے کی ڈھال ہوتی ہے، ایسے۔ تبھی تو وہ اس قدر فساد کرنے والے ہوں گے کہ ہر ایک کو ختم کر دیں گے۔ اچھا چلیے، یہاں تک بات سمجھ آ گئی، لیکن بعض دفعہ ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ وہ کہاں ہیں؟ آتا، بعض لوگ میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں کہ وہ ایسی باتوں کے پیچھے پڑ جاتے ہیں جن کے پیچھے پڑنا اسلام نے ہمیں سکھایا نہیں ہے۔ محدثین نے، صحابہ کرام نے جو ہمیں منہج دیا ہے وہ اس سے زیادہ دیا ہی نہیں ہے، اتنا ہی بتایا ہے، فساد کریں گے، قتل کریں گے، خوفناک حد تک فساد کرنے والے ہیں، یعنی کہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو آپ کسی انسان کی تصور نہیں کر سکتے کہ وہ کیسے ایک بحیرے کا پانی پی جائے، تعداد میں بہت زیادہ ہیں، قتل و غارت عام کر دیں گے، آسمان کی طرف ان کے تیر جائیں گے، یعنی اتنا ان کے پاس اس وقت اختیار ہوگا تو جائیں گے نا، اور پھر ان کو ایک بیماری آئے گی اور وہ مریں گے، اور شکلوں میں بھی وہ یعنی کہ ہیبت ناک ہی ہیں، کوئی بہت خوبصورت شکل نہیں ہے جیسے کہ بتائی جا رہی ہے، سخت جان بھی ہے۔ لیکن اگر ذہن میں یہ سوال آتا ہے کدھر ہے، ابھی کہاں ہے، کہاں سے آئیں گے، اس کو کہتے ہیں غیب، ٹھیک ہے۔ ہم قرآن شروع کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، ویسے تو آپ کہیں گے ہمارا ایمان ہے، لیکن میں اس پہ بات ضرور کرنا چاہوں گی، اس کی ایک وجہ ہے۔ شریعت اسلامیہ کے ایک ایک پہلو میں اللہ نے خیر رکھی ہے۔ غیب کوئی چھوٹی چیز نہیں ہوتا، غیب وہ جو آپ نے دیکھا کبھی، سنتے ہیں لیکن اصل میں آپ نے اس کی ساؤنڈ نہیں سنی، آپ نے اس کو چھوا نہیں، ٹھیک ہے، گمان کرتے ہیں لیکن اصل میں آپ صرف اندازہ لگا سکتے ہیں، غیب اس کو کہتے ہیں۔ غیب وہ ہے جہاں عقل کی رسائی جاتی رہی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ ہم جس مذہب سے، جس دین سے تعلق رکھتے ہیں وہ ہمیں سب سے پہلے سکھاتا ہے الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان لانا۔ اب اللہ تعالیٰ غیب ہے، ہم جس کو مانتے ہیں، جس کو پکارتے ہیں، اس کو ہم نے دیکھا نہیں ہوا، اس کی آواز ہم نے سنی نہیں ہوئی، اس کو ہم نے کبھی چھوا نہیں ہوا۔ کائنات میں کسی نے بھی اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا، کسی نے بھی نہیں دیکھا، آنکھوں سے نہیں دیکھا، بلکہ صحیح بخاری میں آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ وہ شخص اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے جو یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے اللہ کو دیکھا، نہیں، آنکھ سے نہیں دیکھا ہوا، یعنی ایسے نہیں دیکھا، کیا کہتے ہیں نا بعض لوگ برات پہ گئے تھے تو نہیں، وہ ایسا نہیں دیکھا، کوئی دیدار ایسا ثابت نہیں، اللہ کا دیدار صرف جنت میں ہوگا۔ اچھا، پھر ہمارے لیے رسول بھی سارے غیب ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی غیب ہیں، اچھا کتابیں بھی ایک طرح سے غیب ہیں، تورات، زبور، انجیل اصل حالت میں ہم نے دیکھی نہیں، قرآن اترتا ہم نے نہیں دیکھا، ایسے ہی آخرت ساری کی ساری غیب ہے، قیامت آنی ہے، کیا ہونا ہے، بلکہ موت سے آگے جتنا کچھ ہے سب غیب ہے، یہ صرف ہمارا ایمان ہے،
عقد، اعتقاد ہے۔ دنیا میں بہت سے لوگ ہیں جن کو ملحد کہا جاتا ہے، یعنی بے دین، یعنی ان کا کوئی دین نہیں، ایتھسٹ کہتے ہیں ان کو، یعنی جو کسی رب کو مانتے ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کائنات میں کوئی رب ہے ہی نہیں، اور یہ نہ سمجھے یہ کافر ہوتے ہیں۔ یعنی ایسے سوالات لے کر آنا اللہ کے بارے میں، وہ یہ نہیں مانتے، جس کو آپ نے دیکھا نہیں اس کو کیسے پکارتے ہیں؟ اگر ان باتوں پر بات نہ کی جائے تو ہمارا عقیدہ کوئی پختہ نہ ہو۔ ایسے ہی ہے نا، آپ سے کوئی سوال کر دے بھی آپ جس کو پکارتے ہیں بتائیے، وہ آپ کی پکار سنتا ہے، آپ کو کیسے پتا چلا؟ یعنی آپ اس کو دکھائیں، آپ نہیں دکھا سکتے۔ ایسے ہی ہے نا۔ اسی طرح موت کے بعد، قیامت سے پہلے اس کی علامات اور قیامت سب غیب ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا وہ کب کیسے واقع ہو جائے۔ آپ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں یسألونک عن الساعہ، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں قیامت کب آئے گی۔ آپ کہہ دیجئے بھئی مجھے نہیں پتا، وہ تو اللہ کو پتا ہے، میں قیامت نہیں لا سکتا۔ ہر بندے کی موت اس کی وجہ سے قیامت ہے، لیکن فوراً اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے یہ بھی غیب ہے۔ اور پھر اگلی بات دیکھیے، جس کو پتا چل گیا نا ہوتا کیا ہے، وہ آ کے بتا نہیں سکتا آپ کو کیا ہوگا، نہیں تو ہمیں پتا چل جاتا۔ اور شاید اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قبروں میں دفنانے کے بعد کیا ہوتا ہے، اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے تو وہ اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دیں، زمین بس اپنے پیٹ میں لے لیتی ہے اور پردے ڈال لیتی ہے، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ بالکل ایسے ہی دجال ہے، یاجوج ماجوج ہے، دابۃ الارض ہے، ہمیں نہیں پتا، لہٰذا ہم یہ تصور نہیں کرتے کہ وہ کسی اور دنیا میں ہے۔ ذہن میں کبھی سوال آتا ہی ہے نا بیٹھے بیٹھے کہ اگر وہ ابھی ہیں تو کدھر ہیں، یہ غیب ہے، یہ ہمیں نہیں پتا۔ اس دنیا کے علاوہ کسی دنیا میں ہے، اس کا تصور قرآن حدیث نے ہمیں دیا نہیں ہے وہ اسی دنیا میں بھی اللہ رکھ سکتا ہے۔ اس کے جہان بہت زیادہ ہے، سمندروں کے اندر کہاں کہاں پورے جہان بستے ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ کبھی کچھ ایجاد ہو جاتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، دریافت ہوتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے، ویسے نہیں ہمیں پتا۔ ایسے ہی ہے نا، آسمان کے اوپر کیا تھا، آہستہ آہستہ سائنسدان گئے، انہوں نے بتایا چاند پر ایسے ہے ایسے ہے، تب ہمیں پتہ چلا۔ ہم آغاز میں ایک چیز پڑھتے ہیں الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ عالم سے مراد جہان ہوتا ہے، انسانوں کا ایک جہان، جانوروں کا ایک جہان، آسمانوں کا ایک جہان، زمینوں کا ایک جہان، یعنی اتنے سارے جہان ہیں کہ ہم تو ان کا تصور نہیں کر سکتے، شاید سائنس قیامت تک وہاں تک نہیں پہنچ سکتی۔ لہٰذا یہ تصور نہیں کرنا کہ کسی اور دنیا میں نہیں، کسی اور دنیا میں ہوتا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہونا تھا، ہے اسی دنیا میں۔ اسی طرح بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں جی دجال وہاں پیدا ہو گیا، وہاں پیدا ہو گیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، غیب ہے، بس اس پر ایمان لائیے۔ ہاں قیامت کے نزدیک یہ علامات ظاہر ہو جائیں گی، اور دجال وہ ہوگا کہ ایک آنکھ سے وہ کانا ہوگا اور اس کے ماتھے پہ کافارہ لکھا ہوگا، کافر ہے، اور حساب لگائیے لوگ تب بھی اس پر ایمان لے آئیں گے۔ یہ اتنے بڑے فتنے ہوں گے، اور ہم ان سے پناہ مانگتے ہیں، ہم یہ نہیں مانگتے کہ ہم ان کا مقابلہ کریں گے یا ہم ان کا کبھی سامنا کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا بعض دفعہ بعض لوگ دین میں ایسی تشریحات کرتے ہیں کہ ان کو لگتا ہے کہ ایسا جو ہے نا تجسس ڈالنے سے تو ہم کوئی نیا دین ایجاد کر دیں گے، دین تو آ چکا، اس کو غیب کہتے ہیں۔ اس کے بارے میں یہ نہیں سوچنا اچھا وہ ہوں گے کیا، ہاں اتنا پتہ چلتا ہے اولاد آدم میں سے ہوں گے، جیسے میں نے حدیث میں بتا دیا کہ وہ ہوں گے مم ولد آدم، آدم کی اولاد میں سے ہیں، تو پھر کیا ہے، پھر ہے تو انسان ہی، آدم کی اولاد تو انسان ہوتی ہے، ایسا ہی ہے نا۔ اور وہ ہر اونچائی سے نیچے آئیں گے، اور اگر وہ کسی آبادی میں آ جائے اس کی معیشت کو بھی برباد کر دیں گے، یعنی ہر چیز کھا جائیں گے، ختم کر دیں گے، ایسے ہوں گے وہ۔ اب وہ کیسے ہوں گے ہم دیکھنا نہیں چاہتے، یہ غیب ہے۔ ہاں اتنا پتہ چلتا ہے قیامت بہت بڑی چیز ہے، اور قیامت سے پہلے اس کی علامات بھی بہت بڑی چیز ہے، اسی لیے ان فتنوں سے پناہ مانگنی چاہیے۔ ہم نہ تو ان کو طلب کرتے ہیں نہ ان کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو بعض لوگ اس میں بڑا ایک تجسس پیدا کرتے ہیں اور لوگ ان کو سنتے ہیں، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ غیب کے سوالات کرنے والا انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔
ویسے آپ فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، آپ کو نہیں آتا آپ سوال کریں، لیکن غیب اس میں سوال نہیں کریں۔ حدیث میں آتا ہے نا، حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ ذہن میں سوال لا رہا ہے اللہ کے بارے میں، لاتے لاتے وہ کہتا ہے، شیطان اس کے دل میں ڈالتا ہے اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ جب اس کے ذہن میں یہ آئے نا تو اس سوال کا جواب نہ ڈھونڈے، کہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، شیطان آ گیا۔ کبھی ہم چھوٹے ہوتے تھے نا، ذہن میں آتا تھا بھی اللہ کو کس نے پیدا کیا، ہماری ایمانیات میں سے ہے کہ ہم نے اس کا تصور ہی نہیں کرنا، وہ خالق ہے بھائی، کب پیدا ہوا، کیسے پیدا ہوا، کیسے رہتا ہے، کہاں ہوتا ہے، کھاتا ہے کہ نہیں، بس لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس جیسا ہے کوئی نہیں ہے، بس اتنا پتہ ہے ہمیں، اور اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ اچھا، اس کا کامل یقین کب ہوتا ہے؟ اس کا علم الیقین یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث پڑھتے ہیں۔ عین الیقین اگر اچھے اعمال کیے تو اللہ جنت میں نصیب کرے گا جب ہم اللہ کا دیدار کریں گے، ٹھیک ہے؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب میرے پاس آؤ گے تو جن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے ہو پھر بتاؤں گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے۔ یہ ہم اللہ کو جا کے دیکھیں گے۔ دنیا میں نہ کوئی بندہ دیکھ سکتا ہے، نہ خواب میں دیکھ سکتا ہے۔ بعض لوگ یہ دعویٰ کرتے ہیں ہم نے اللہ کو خواب میں دیکھا ہے، نہیں، غلط ہے۔ حدیث میں آتا ہے آپ دنیا کے اندر کوئی کتنا بھی مومن ہے اللہ کو نہیں دیکھ سکتا، ہم نے جنت میں دیکھنا ہے۔ لہٰذا یاجوج ماجوج کا ہم نے اتنا حاصل کیا، علم کی ایک بلا ہے، اس کو حدیث نے بھلا کر۔ پھر سوچی، ہم اللہ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہم قیامت کے قریب زندہ نہ ہوں، قیامت کے قریب زیادہ لوگ برے ہی زندہ ہوں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بندہ بھی توحید پرست ہو دنیا میں، اللہ اللہ کہنے والا۔ جس دن وہ اللہ اللہ کہنے والا ختم ہو گیا قیامت قائم ہو جائے گی۔ لہٰذا جب تک اہل توحید موجود ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یاجوج ماجوج کا ذکر کرتے ہی کہا لا الہ الا اللہ، سب سے پہلے اپنی توحید پکی کی۔ جتنی بھی آزمائشیں آ جائیں، سب سے پہلے جس چیز کا پختہ ہونا ضروری ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی کارساز نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، مالک نہیں ہے، مختار نہیں ہے۔ مجھے یہ حدیث پڑھی نا تو یہ چیز بہت خوبصورت لگی کہ بتانا تو یہ مقصود تھا نا کہ یاجوج ماجوج آئیں گے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے کہا لا الہ الا اللہ۔ ایسے فتنوں میں سب سے پہلے عقیدہ توحید ڈگمگاتا ہے، وہ پکا ہونا چاہیے۔ توحید کی بڑی اقسام ہے، کبھی اللہ نے موقع دیا تو اس پہ بات کریں گے، کیونکہ یہ کلمہ توحید اس قدر طاقت رکھتا ہے، اس کے اندر جو مفہوم ہے اگر انسان ان کو سمجھ لے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کلمے کی اتنی اہمیت کیوں رکھی گئی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور ہلاکت ہے عربوں کے لیے، ایسا فتنہ جو قریب آ گیا۔ اچھا، یہ چیز ہمیں جھنجھوڑتی ہے کہ اس وقت 1450 سال پہلے بتایا گیا کہ قریب آ گیا، اور اب وہ کتنا قریب ہے؟ اب تو بہت قریب ہے، قریب آ گیا ہے لوگوں کے حساب کا وقت، لیکن لوگ تو بھی غفلت میں ہیں۔ اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون، قرآن بھی کہتا ہے نا بالکل قریب آ چکا ہے، لیکن لوگ تو غافل ہیں۔ لہٰذا یہ کتاب الفتن پڑھنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ فتنے اس قدر پھیل رہے ہیں، حال میں پھیلے ہیں، بعض ماضی میں تھے، ہر وقت ایک جیسا فتنہ نہیں ہوتا، نام چینج ہوتے ہیں، انداز مختلف ہوتے ہیں، اور پھر قیامت کے فتنے بھی رونما ہوں گے۔ ہمیں تیاری کی ضرورت ہے، اور فتنوں میں سب سے بڑی تیاری عقیدہ توحید ہے، لا الہ الا اللہ۔ اچھا، دیکھنے میں اور پڑھنے میں اس سے آسان کوئی شے نہیں، لیکن سمجھنے میں اور کرنے میں اس سے مشکل کوئی شے نہیں۔ کبھی اللہ نے موقع دیا نا تو لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں نا 10 سے 12 وہ آپ کے سامنے رکھوں گی تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کس قدر مشکل ہے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خواہ تمہیں قتل کیا جائے، جلا دیا جائے، مار دیا جائے، لا الہ الا اللہ سے پیچھے نہ ہٹنا، کیونکہ چھوٹی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے کہا جس نے ساری زندگی
اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا، مرتے دم اس کی زبان پر آیا یہ کلمہ، اس نے تصدیق کی، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ تو یہ لا الہ الا اللہ کی طاقت تھی۔ تو صحابہ کرام اس مفہوم کو سمجھ چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ لہذا جب بھی فتنے آئے فوراً اللہ کی طرف رجوع کرے۔ ایک تو اس کو پکارنا ہے، اس کی توحید کا علم بلند کرنا ہے، اپنی توحید کو مضبوط کرنا ہے، اور جب کچھ چیزیں سمجھ نہ آئیں تو بس پھر اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ غیب ہے۔ آمنت باللہ، اللہ میں تجھ پر ایمان لائے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ نیکی کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے، گناہوں سے بچاتا بھی اللہ ہے۔ ہاں ہمارا یہ ایمان ہے کہ قیامت کے نزدیک یہ تمام کام ہوں گے، اور جوں جوں قیامت قریب آتی ہے فتنے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ پیچھے چلے جائیں، ہمارے والدین ہم سے بہتر ٹائم میں تھے، ہماری نسلیں مزید خطرے میں ہیں، ایسا ہی ہے نا، اور ان کی آگے نسلیں پتہ نہیں کیا ہو جائے گا، مزید خطرے میں ہیں۔ کس اعتبار سے؟ دنیا بہت ترقی کرے گی، جو بکریوں کو چرانے والے ہوں گے وہ محلات کے مالک ہوں گے، بات دنیا کی نہیں ہے، لیکن ایمان ایسا ہوگا کہ صبح کو مسلمان اور شام کو کافر، شام کو مسلمان اور صبح کو کافر، یہ حالت ہو جائے گی۔ اب دیکھیے دجال آئے گا تو لوگ اس پر ایمان لے آئیں گے۔ یاجوج ماجوج کا جب تصور کیا جاتا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ ایک واحد ایسا فتنہ ہے کہ شریعت آپ کو کہتی ہے کہ آپ اپنے گھر میں پناہ لے لیں، یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کوہ طور پر چلے جائیں، ان کا سامنا نہ کریں، کیونکہ آپ میں یہ سکت ہی نہیں ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا کسی کے پاس طاقتیں نہیں ہیں۔ ہلاکت ہے عربوں کے لیے کہ ایک بلا قریب آ گئی ہے۔ یہ جو قریب آنے کا ٹائم ہے نا، لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کب آئے گا کب آئے گا۔ ہم تو شاید وہ برداشت بھی نہ کر سکے، کیونکہ ہمارے اندر ایمان کی وہ طاقت نہیں ہے کہ ہم صحیح ڈیسیجن لے سکیں یا استقامت اختیار کر سکیں۔ لیکن جوں جوں یہ ٹائم آگے بڑھتا ہے نا، پتہ چلتا ہے کہ معاملات کتنے خراب ہوتے ہیں، بدعات رائج ہو چکی ہیں، بدکاری عام ہو گئی ہے، فحاشی پھیل گئی ہے، برائیاں بڑھ گئی ہیں۔ تو یہ فتنے اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ فرمائے، یہ دعا کرنی چاہیے۔ اور جیسے ہم نے پڑھا ہم نے اس پر ایمان لانا ہے، بھی ایسا ہے اور یہ ہے، اسی دنیا میں ہے، ہمیں کھوج لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا ہم کیوں کھوج لگائیں؟ شریعت کہتی ہے جب یہ سامنے بھی آ جائے تو تم اپنے گھر کے اندر چلے جاؤ، تم کوہ طور پر چلے جاؤ، تم نے ان کا سامنا نہیں کرنا، ان کو ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کرنی۔ ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ چیزیں ایسی ہیں کہ بس ان کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ تحقیق کرنی چاہیے۔ کیا تحقیق کرنی ہے؟ بعض فتنے شریعت نے ایسے بتائے ہیں کہ آپ کا کام ہے چھپ جاؤ۔ ویسے عام طور پہ شریعت نے ہمیں نہیں کہا کہ آپ چھپ جائیں، دجال آئے گا اس سے قتال ہوگا، لیکن یاجوج ماجوج آئیں گے تو اپنے قلعوں میں داخل ہو جاؤ، کوہ طور پر چلے جاؤ، جو سامنے ہوگا وہ بچ نہیں سکتا، وہ مارا جائے گا۔ اور اس کے لیے شہید کا لفظ نہیں بولا گیا، قتل کا بولا گیا، یعنی اس کو سامنے نہیں آنا چاہیے۔ لہٰذا ایسی اقوام کی تلاش کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ اولاد آدم میں سے ہیں، ہیبت والے ہوں گے، خوفناک ہوں گے، اور مفسدون فی الارض، زمین میں فساد کریں گے، خون ریزی اور قتل کریں گے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ فساد کسے کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔